اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائہ ووفقنی لطاعت من سددنی ومتابعت من ارشدنی۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام ہدایت فیملی کو، تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے اور انہیں آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے، اور عالم اسلام کو سربلندی ارجمندی عنایت فرمائے، اور دنیا کے طاغوتوں کو، مستکبروں کو، ڈکٹیٹروں کو، جابروں کو پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے میں انہیں ذلیل اور رسوا اور نابود کرے، اور جو بھی انسانوں کے دشمن ہیں، مظلوم جس ملت و مذہب کا ہے، پروردگار عالم ان مظلوموں کو فتح و نصرت عنایت فرمائے۔ تو اس جہاد کے ساتھ بہت مہم ہے آج کا یہ دن بھی اور یہ رات بھی، کہ ہم نے جو اب یہ موسم شروع ہوا ہے خوشیوں کا، اس میں ہمیں ایک پورے لاہ عمل کے تحت زندگی گزارنا ہوگی، اسی انداز کے ساتھ کہ جس طرح ائمہ معصومین نے ہمیں بتایا ہے اور ان کے ارشادات کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پروردہ ہیں اور ان کی گائیڈنس اور ان کی ہدایت کے تحت زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے ہاں جو کانسیپٹ عید کا ہے یا خوشی کا ہے، وہ اسی جہت کے ساتھ ہے کہ ماضی کی یاد کو حال کے ساتھ پیوست کر دینا، اسی تو یعنی ایک پورا کلچر ہے، ایک پوری تہذیب ہے، ایک پوری ثقافت ہوا کرتی ہے ہمارے ہاں عید۔ تو ان تمام جہتوں کو لے کر ہم نے اسی جہت کو اپنانا ہے اور لینا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی خوشیاں کس کس چیز میں ہیں، اور اسی لیے تو فرمایا نا کہ ہمارا ماننے والا وہی ہوا کرتا ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوشی کرتا ہے اور ہماری غم میں کیا کرتا ہے، غم زدہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہم بھی وہی اعلان، چونکہ جب مصیبت کے ایام تھے تو ہم نوحہ کنان تھے، سوگوار تھے، عزادار تھے، اب جب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تو ہم ان کے ساتھ، اس وجہ سے کہ محب کا سارا سیر و سلوک اپنے محبوب کے طریقہ کار پہ ہوا کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کے طریقوں کو دیکھ کر، سلیقوں کو دیکھ کر اس کی زندگی، ہمارے جو آئیڈیل ہیں، جو مثال ہیں اور جن کی زندگی کو ہم نے اپنانا ہے اور جن کے بارے میں قرآن نے ہمیں فرما دیا ہے، جن کے بارے میں ہمیں پیغمبر اسلام نے فرما دیا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان کی اتباع کرو، کہ جب تک میرے رسول کی تم اتباع نہیں کرو گے میرے تم محب نہیں بن سکتے، نہ میرے محبوب بن سکتے ہو۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے بھی فرما دیا کہ میری بھی اتباع اس وقت تک نہیں ہو سکتی، میری بھی اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک میرے علی کی تم اطاعت نہیں کرو گے۔ طاعت علی طاعتی، علی کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اسی طرح رضا پروردگار کے لیے بھی فرما دیا ہے کہ ان اللہ یرضا لے رضا الفاطمہ، کہ میرا اللہ اس پر راضی ہے جس پر میری بیٹی فاطمہ زہرا راضی ہیں۔
تو پاس رضی اللہ کا معیار تو پیغمبر اسلام نے مقرر کر دیا ہے نا کہ دیکھنا معیار رضایت پروردگار لیجرف اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کو حاصل کرے، اس کی رضا کو حاصل کرے، اس کی رضایت کو حاصل کرے، تو معیار پیغمبر اسلام نے بتا دیا، وہ اسکیل، وہ میزان یہ بتا دیا کہ جس پر میری بیٹی فاطمہ زہرا راضی ہیں اس پر میرا اللہ بھی راضی ہے۔ تو فرض کیا ہے کہ محب اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی رضایت کو حاصل کرنے والا حقیقت میں رضی اللہ ہے۔ یعنی رضی اللہ کون ہے کہ ان اللہ یرضا، جس پر جناب سیدہ راضی ہیں وہ رضی اللہ ہے، اور جس پر جناب سیدہ ناراض ہیں اسے رضی اللہ نہیں بلکہ وہ غضب اللہ ہے۔ اسی طرح فرما دیا کہ یہ میرے بیٹے حسن اور حسین، پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے پروردگار تو اس سے محبت رکھ۔ تو یہاں پہ معیار دیکھا نا، اطاعت کا معیار بتا دیا، محبت کا معیار بتا دیا، رضایت پروردگار کا معیار بتا دیا، خوشنودی الہی کا معیار بتا دیا، اتباع رسول کا معیار بتا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کوئی رستہ چھوڑا نہیں ہے کہ جس پہ انسان آئے اور ایکسکیوز بنانا شروع کر دے اور بہانے بازی سے انسان زندگی گزارے۔ نہیں، تم بڑی ایک جو ہے وہ کنسٹرکٹیو اور بہت جو ہے وہ فوکس انداز کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ اللہ نے یہ سوچ دی، یہ سمجھ دی، یہ اندیشہ دیا، یہ فکر دی، یہ تھنکنگ پاور دی۔ یہ کس لیے ہے؟ ساری کی ساری اس لیے کہ ہمیں جو جادہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، جو راہ رو ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، جو صراط ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں، اسے دیکھیں گے یہ صراط مستقیم ہے یا مستقیم نہیں ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتے ہوئے 20 مرتبہ چیک کرتے ہیں، کیا دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے، کیا یہ تدین اتنا مظلوم ہو گیا ہے، کیا یہ شریعت اتنی مظلوم ہو گئی ہے، کیا ہم بغیر کسی دیکھے سنے سوچے سمجھے ہاں جی جس نے کہہ دی اسی طرح جو ہے نا وہ آگے بڑھنا نہیں۔ اللہ نے یہ عقل دی، اللہ نے فکر دی، اللہ نے سمجھ دی، اسی لیے یہ اتنی بڑی بڑی فیکلٹیز اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھ دی ہیں، اتنی بڑی بڑی استعداد اور ابیلٹیز اور فیکلٹیز انسان میں رکھ دی ہیں تاکہ آ جائے انسان سمجھ بوجھ کے ذریعے۔ اللہ جب کہتا ہے تم مجھے بھی نہ مانو، کب مانو؟ جب تمہاری یہ ذہن، جب یہ تمہاری فکر، جب تمہاری یہ عقل تسلیم کرے واقعاً کہ میں ہوں، تب مجھے ماننا ہے۔ وہ اللہ کس طرح کہتے ہیں نہیں تمہیں کسی لاجک کی ضرورت نہیں، جس نے جس طرح کہہ دی اسی طرح مان لے، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ اللہ تو اپنے بارے میں بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے بھی بغیر اسی طرح بغیر سوچے سمجھے کے بغیر کسی دلیل اور ادلہ اور براہین اور لاجک اور ایویڈنس کہ تم مجھے بھی مانو، وہ اللہ اس طرح پسند نہیں کرتا ہے۔ کس طرح وہ اللہ پسند کرتا ہے کہ کسی رسول کو بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے، بغیر کسی پروف کے ہم اسے مانیں۔ وہ اللہ کیسے پسند کرتا ہے کہ خلیفہ ہو کہ اسے بغیر کسی ایویڈنس، بغیر کسی پروف، بغیر کسی برہان، بغیر کسی دلیل کے مان لیں؟ اسی طرح یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے ایک شستہ اور پختہ انداز کے ساتھ انسان کو اس طرف مائل کیا ہے اور متوجہ کیا ہے۔ عید زہرا بھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، ایک بہت بڑا نوشن ہے، ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے، دنیا کے ظالمین کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کا دن ہے کہ تم چاہتے تھے کہ حقانیت پروردگار کو مٹانا چاہو، نہیں، حق کبھی مٹنے والا نہیں ہے، باطل مٹنے والا ہے۔ جا الحق، آج کا دن وہی ہے، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، چونکہ باطل نے مٹنا ہی تھا۔ باطل کی جو چمک آپ دیکھ رہے ہیں، باطل کی جو چہل پہل نظر آ رہی ہے، یہ جانے والی ہے، یہ آنن فانن ہے، ختم کسی ٹائم بھی یہ چراغ بجھنے والا ہے۔ حق کا چراغ سرمدی ہے، حق نہ جھکنے والا ہے، حق نہ مٹنے والا ہے، حق نہ بکنے والا ہے۔ یہ حق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح بھی ہو، ہر آج دنیا کے تمام مظلوموں کو مبارک ہو، اس وجہ سے کہ حق کی
فتح اور سربلندی اور سرفرازی کا دن ہے، اور دنیا کے جتنے ظالمین ہیں ان کے لیے عبرت کا دن ہے کہ تمہارے ظلم رہنے والے نہیں ہیں، مظلوم کی فتح ہے۔ اللہ نے مستضعفین کی فتح کو ہمیشہ شامل حال رکھا ہے، اور ہمیشہ دنیا کے جو مجاہدین ہیں، دنیا میں جو لوگ اللہ کے نام پہ سٹرائیو اینڈ سٹرگل کر رہے ہیں، ان کا دن ہے، اور یہ بہت بڑی ڈھارس ہے مظلوموں کے لیے، بہت بڑی تسلی ہے مظلوموں کے لیے، بہت بڑا اطمینان ہے دنیا کے مستضعفین کے لیے۔ تمہاری زحمتیں، تمہاری جو جتنی کوششیں ہیں، حقارت نہیں جائیں گی، عقارت نہیں جائیں گی۔ تمہاری زحمتوں کو اللہ رنگ لانے والا ہے، اس طرح رنگ لائے گا، تمہاری فتح ہوگی، تمہارا نام پوری دنیا میں منتشر ہوگا۔ دنیا والے چاہیں گے کہ مظلوموں کے نام کو مٹا دیں، لیکن ظالمین کا نام بچنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں بھی ذلت ان کا سرمایہ ہے، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں لٹکا دیا جائے گا، اور دنیا کے مظلوم خوش ہو جائیں، دنیا کے مجاہدین خوش ہو جائیں، دنیا کے مستضعفین خوش ہو جائیں، دنیا پہ جن پہ ظلم کیا گیا ہے خوش ہو جائیں، اس لیے کہ یہ ان کا دن ہے، اور یہ بہت بڑی ایک عظیم تاریخ ہے کہ جہاں پہ حق کی فتح ہوئی ہے، اس شمشیر اور اس طاقت کے خون کی فتح ہے۔ حقیقت میں اس خون کی فتح ہوئی ہے شمشیر کے مقابل میں، خون کی فتح ہوئی ہے دقیانوسی کے مقابل میں، خون اور دنیا کے جتنے مظلوم ہیں ان کی فتح ہوئی ہے دنیا کے ڈکٹیٹروں کے مقابلے میں، دنیا کے جابروں کے مقابلے میں۔ اور یہ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے۔ اور ہمیشہ میں نے صبح بھی عرض یہی کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو خوشیاں ہیں، ہم خوشیاں اپنی جتنی ہوتی ہیں اس میں شیئر کیا کرتے ہیں۔ یہی تو خوبی ہے نا اسلام میں۔ اسلام نے خوشیوں کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ اسلام نے خوشیوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم فقط اپنے گھر کے اندر یہ بند رکھو، بلکہ اسلام نے ان خوشیوں کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، محمد علی برمنگھام سے قبلہ۔ بسم اللہ قبلہ، آپ کیا پسند کریں گے کہ فرق بیان کریں قیاس اور لاجک میں؟ قیاس مثلا کسی مماثلت یا ریزننگ بائی انالوجی، مثلا کسی درخت میں اگر ہم شگاف کرتے ہیں تو وہ زندہ رہتا ہے، تو کیا ہم شگاف کر کے کہیں کہ کسی اور جاندار میں شگاف کریں تو وہ بھی زندہ رہے گا؟ یہ ناممکن ہے، یہ قیاس ہے، یہ ریزننگ بائی انالوجی ہے۔ اور جو لاجک ہوتی ہے وہ منطق ہوتی ہے کہ ایک سے دوسری طرف، یعنی ایک یا ایک دو بنتے ہیں، دو سے دو چار بنتے ہیں، اس میں فرق بیان کریں گے۔ تو دوسرا قبلہ، کیا جب ہم ذات الہی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو حالانکہ قیاس منع ہے، پر انسان کی فکر مجبور ہے کہ وہ موجودات کو دیکھ کر ذات الہی تک پہنچے، تو اس ضمن میں قیاس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ مہربانی کی بات۔ شکریہ بہت۔ تو بات جو ہے نا وہ یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیے کہ ہمیں اپنی جتنی خوشیاں ہیں ان خوشیوں کو اسلام ہے کہ جس نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، حضرت مولانا عادل صاحب کے جی ماشاءاللہ جی عید زہرا کی خوشحالی مبارک۔ اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلق ایک سوال ہے کہ عرب بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، حضور اکرم نے ان کی تردید اور حوصلہ شکنی کے لیے ایسا کیا کہ اپنے دخترے کے لیے تعظیم اٹھ جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کی دو بیٹیاں اور ہوتی تو آپ ان کے لیے بھی ایسا ہی عمل فرماتے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے تو اس وقت کے کفار و مشرک گواہ ہوتے اور حضور سے یہ پوچھتے کہ آپ ان بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں تعظیمن اٹھا کرتے تھے، آج اٹھتے ہیں۔ ہاں، سب سے بڑے گواہ اس وقت کے مشرک ہو سکتے ہیں اور کفار کے حضور کی اگر دو بیٹیاں اور ہوتی تو آپ عادتاً ایسا ہی عمل فرماتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تو قرآن میں حکم آیا ہوتا، یا یہ ہمارے لیے
فرض ہوتا یا سنت ہوتی کہ ایسا کیا ہے؟ آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے، بہت مہربانی. ٹھیک ہے جی، شکریہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اسلام ہے کہ جس نے ان فضائل کو اور ان مناقب کو کھول کے رکھا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں، اپنی خوشیوں میں ہمیشہ دوسرے کو شیئر کریں. کوئی بھی خوشی اگر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی عید دیکھ لیں کہ جس میں اسلام کا کانسیپٹ انڈیویجول نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے نا وہ کلیکٹیو رہا ہے. ہمیشہ یہ رہا ہے ٹھیک ہے، اچھا بچہ ہوا ہے، خوشی کرنی ہے، ولیمہ کرو. ولیمہ کس میں؟ غریبوں کو دیکھو، مساکین کو دیکھو. اچھا عید الفطر آ گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ عید منانی ہے؟ نہیں، غربا کو دیکھو، مساکین کو دیکھو، ان فقراء کو دیکھو. یہ فطرہ کس کو دینا ہے؟ غریبوں کو دینا ہے، محتاجوں کو دینا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ آ گئی ہے، قربانی کرنی ہے، کس کو قربانی دینی ہے؟ بھاؤ مساکین کے لیے. کہاں پہ آپ نے یعنی آپ جتنی بھی خوشیاں ہیں اسلام کی، جشن ولایت کو دیکھیں، عید الاضحیٰ کو دیکھیں، عید الفطر کو دیکھیں، باقی جو جمعہ کی عید ہے یعنی روز جمعہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عید قرار دیا ہے، عید للفقراء، اور یا حج قرار دیا ہے فقراء کے لیے. یہ بھی عید بھی ہے جمعہ کا دن اور فقراء کے لیے حج بھی ہے. اس وجہ سے کہ فقیر مکہ تو جا نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا وہ ایکسپینسز نہیں ہے، اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہاں پہ چلے جائیں. تو اللہ نے فقیروں کے لیے بھی حج قرار دیا کہ جائیں جمعہ کے دن اللہ پاک تمہیں حج کا ثواب دے دے گا. تو یہ ساری کی ساری وہاں پہ بھی کیا ہے؟ کلیکٹیو مینرز ہے. اجتماعیت کو اسلام نے اس قدر پروموٹ کیا ہے. ہر عید کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہے. اور اسی طرح یہ عید ظاہرہ بھی ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیں، ہمیشہ ظالموں سے نفرت کریں، اور اپنے جہاں جہاں پہ مظلوم پس رہے ہیں ان کی مدد کریں، ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کے یتیم پروری کریں، یتیم نوازی کریں، مساکین کو دیکھیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہیں عید کے سلسلے میں. تو میں آج جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ وَوَفِّقْنِي لِطَاعَتِ مَنْ سَدَّدَنِي وَمُطَابَعَتِ مَنْ أَرْشَدَنِي، پروردگار جو میری اصلاح کرے اس کی مجھے تو توفیق عطا فرما کہ میں اس کی اطاعت کروں، اور جو مجھے وَمُطَابَعَتِ مَنْ أَرْشَدَنِي، اور جو مجھے سیدھا رستہ دکھائے، راہ راست دکھائے، رائٹ پاتھ دکھائے، اسٹریٹ وے دکھائے، مجھے تو توفیق عطا فرما تاکہ میں اس کو فالو کر سکوں، تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں. یہاں پہ ایک چیز کہ جس کی طرف بہت مہم ہے، ہمیں جس کی طرف توجہ دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ توفیق کا معنی کیا ہے اور توفیق کا مفہوم کیا ہے. کیا توفیق شر کے متعلق بھی کی جا سکتی ہے؟ کیا توفیق فقط خیر اور بھلائی کے متعلق ہوتی ہے؟ تو یہ عرض کر دوں کہ توفیق کا تعلق کیا ہے؟ فقط اور فقط خیر سے متعلق ہوتی ہے. اس لیے کہ پروردگار سے جب توفیق ہے، توفیق شر کی نہیں ہوا کرتی ہے. توفیق کا تعلق کس سے ہے؟ توفیق کا تعلق خیر اور بھلائی اور اچھائی سے ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے مجمع البحرین میں ہے کہ التوفیق من اللہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب خیر. تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں نہیں نام بتانا چاہتی. کوئی بات نہیں. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. نماز میں وضو جب کرتے ہیں نا تو ہم 3 بار منہ پہ اور بازو پہ پانی ڈالتے ہیں، تو یہ آپ سے پوچھنا تھا نا کہ کتنی بار ہمیں ضروری ہوتا ہے پانی ڈالنا. کوئی بات نہیں. جی تھوڑا سا بلند بولیے گا، جی اونچا بولیے تھوڑا. نماز میں جو کیا کرتے ہیں وضو کے لیے منہ پہ کتنی بار پانی ڈالنا واجب ہے؟ منہ پہ اور ہاتھوں پہ. ٹھیک، ہاتھ بازو پہ. ٹھیک صحیح، شکریہ. انشاءاللہ فجر کی کتنی رکھتے ہیں نماز جو ہے فجر کی؟ ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے، شکریہ. انشاءاللہ
تو یہ ہے کہ توفیق کا جو تعلق ہے، توفیق کا تعلق خیر کے ساتھ ہے، شر کے ساتھ نہیں ہے، اور توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در سے ملا کرتی ہے. اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ ملا لیں. تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو توفیق پروردگار ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ خیر سے ہے، بھلائی سے، اچھائی سے ہے. اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ توفیق کے جو رستے ہیں انسان کو پرووائڈ کرنا ہے تاکہ انہیں سعادت ابدی نصیب ہو جائے. یعنی کیا ہے کہ اسی وجہ سے ہم کیا پڑھتے ہیں دعا میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ کیا ہے کہ پروردگار تو ہمیں دنیا میں، تو ہمیں آخرت میں سعادت، بھلائی، نیکی عنایت فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سید زوار بات کر رہا ہوں بیلجیم سے. کیا نام بتایا آپ نے؟ سید زوار حسین. سید زوار حسین. جی جی فرمائیے. جی پہلے تو میں آپ کو عید دہرہ کی مبارکباد عطا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے، آپ کی ساری فیملی کو خوشیاں نصیب فرمائے، حق محمد وآل محمد. جی فرمائیے. اور میں نے نا آپ سے عید شجاعت کے بارے میں وضاحت چاہنی تھی. ٹھیک ہے، بس اجازت. صحیح ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک. تو انبیاء علیہ السلام کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے، ان کی تبلیغات کا، ان کی گائیڈنس کا، ان کے ابلاغ کا جو مقصد ہے تاکہ انسان کو سعادت ابدی کی زندگی عطا کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ علامہ صاحب میں مسز احمد بول رہی ہوں جرمنی سے. جی جی جی. ہاں جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سجدہ سحر جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی. اور دوسری ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتی تھی. ایک فرینڈ ہے میری، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بحث ہو گئی. وہ بحث تھوڑی سی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں چند ہی پیغمبروں کا ذکر آیا ہے اور ان کا نام آیا ہے. اور وہ جو 1,24,000 ہیں، ہمارا علم تو اتنا نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن ہمارے جو ائمہ اکرام ہیں وہ تو انہیں جانتے ہیں. ہم اگر جاننا چاہیں تو ہمارا سورس آف نالج کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، یہ جو جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، جیسے یہ ہندوازم آپ دیکھ لیں، اگر ہم یہ کہیں کہ جو ان کے وہ کوئی جیسے کرشن ہو گئے یا کوئی رام ہو گئے، یہ لوگ جو ہیں کہ آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی کوئی ایسے میسنجر ہی تھے گاڈ کی طرف سے؟ کیونکہ وہ بھی تو حق اور باطل میں ہی فرق کرنے آئے تھے، اور وہ بھی تو حق کی بات کرتے تھے اور برائی سے لوگوں کو روکتے تھے. پلیز تھوڑا سا اس کو آپ اس پہ روشنی ڈال دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی. اور علامہ صاحب میرے لیے پلیز دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے اور میری بیٹی کو تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. آپ کی بیٹی کو ماشاءاللہ صحت دے انشاءاللہ. شکریہ، بہت شکریہ. تو بات یہ ہے ہماری یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بتانی نہیں چاہتی. کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. Is it okay if I speak in English? Yes, yes, why not? Okay. جو مجھے بہت انٹرسٹ ہے امام علی کے بارے میں. ٹھیک ہے، میں ویسے سنی مسلم ہوں لیکن میں ویری انٹرسٹڈ ہوں. اوکے. تو انگلش میں مجھے کہاں سے کتابیں مل سکتے ہیں؟ Where can I get English books from? Because I was born here. I can't read Urdu properly. No problem. I'll let you know, inshallah. Yes. Okay. Inshallah. Do you have another question? No. I have another question. If you
true? Because I get a lot of conflicting information from different people. That people tell me that Shia people are against Abu Bakr Siddiq. Is that true? Okay. I just want to clarify that, because I don't believe, when I listen to you, I have so much respect for you, and whatever you say, I feel like listening, and you've learnt me lots and lots of things, and I don't believe that a good person like you would be against somebody like that. Okay, inshallah. Inshallah, I will explain inshallah about this. No problem. جی اگلی بھی دے دیں، میرے خیال میں آخری کال دے دیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی ملک شاہد اٹلی سے بات کر رہا ہوں. کافی دوست مومن بھائی بیٹھے ہیں. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء. جی ایک سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے ہیں تو ان کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھیں ان سے جب نسل چلی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ پاک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہن اور بھائی کی کیا اس میں کیسے نسل چلی، یا کون آیا تھا جو زمین پہ جن کی شادی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے ہوئی، کہاں سے آگے نسل چلی؟ ٹھیک ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے چھوٹا سا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بت بیچنے جاتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے بچپن میں، تو وہ بت کون بناتا تھا اور کس کے بت بیچنے جاتے تھے؟ کیا ان کا کوئی رشتہ دار تھا، یا کوئی نزدیکی تھا، یا کوئی دور کا تھا جن کے بت بیچتے تھے؟ اچھا وہ بت بیچتے تھے حضرت آدم؟ جہاں تک ہمارے علم میں ہے، یعنی جو بت جن بتوں کو توڑتے گیا تھا یا جو بھی ہے. اچھا ٹھیک. جی شکریہ. نواز. ٹھیک ہے. اوکے لاسٹ ون. یس ٹھیک. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا؟ جی الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟ جی عمران بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی ماشاء اللہ عمران بھائی. جی مولانا آپ کو اور تمام مومنین کو سب سے پہلے میری طرف سے عید زہرا کی اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے، آپ کی ساری فیملی کو مبارک فرمائے انشاءاللہ. تو مولانا بس میں یہی ہے کہ آج کے دن یہ دعا کر رہا ہوں کہ مولا سب مومنین کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور پروردگار سے یہ دعا ہے کہ جتنے بھی دشمنان محمد و آل محمد ہیں ان کو نیست و نابود کریں، اور ہر طرف جہاں جہاں بھی مومنین مغلوب ہیں پروردگار ان کو غالب کرے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو. اور سب مومنین کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر عید زہرا کی مبارک ہو. اور خاص کر کے میرے ایک بھائی ہیں جو محسن رضا صاحب، ان کو میں اسپیشل جو ہے عید زہرا کی مبارک دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی توسط سے. تو بس میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو جو مین آبجیکٹیو ہے اور ان کی جو ساری زحمات کے نتیجے ہیں، اس قدر انہوں نے مسلسل مشکلات کے ساتھ زندگی گزاری اور ایک تبلیغ کا جو سلسلہ تھا، ابلاغ کا تھا، اس کو جاری رکھا. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا تاکہ یہ ان تبلیغات اور ان گائیڈنس اور اس ہدایت کے ذریعے لوگ کیا ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کریں. یہ مقصد ہے تمام انبیاء کا، تمام معصومین کا. اسی کے ذریعے یعنی ان میں توفیقات کا جو اسباب ہیں ان کو فراہم کرنا ہے، اور انسان اسی طرح آ جائے بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی کوشش کے اس طرح زندگی گزارے تو اللہ پاک اسے توفیق بھی نہیں دیتا ہے. توفیق کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہے. میں چند چیزیں جو ہے نا وہ مینشن کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ توفیق اگر انسان خود عمل نہیں کرتا اور اسی طرح زندگی گزار رہا ہے اور اس میں توجہ بھی نہیں دیتا ہے، جی دم توفیق پروردگار چاہیے، جی بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے سے توفیق حاصل نہیں ہوا کرتی ہے. اسی وجہ سے معصومین علیہم السلام کی ان ہدایات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ امام
رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، علی ابن موسیٰ رضا علیہم السلام کا یہ فرمان ہے، من سأل التوفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ، کہ جو پروردگار سے توفیق مانگے، پروردگار تو توفیق دے، تو یہ مجھے ہمت دے، تو مجھے شوق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش نہ کرے، یعنی اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ خواہ مخواہ جو ہے نا مذاق کر رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ توفیق کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اپنے یعنی اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے میں اسے کوشش کرنا ہوگی اور توفیق طلب کرے، توفیق کے ساتھ ساتھ پھر کوشش بھی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، چونکہ توفیق کے جو مقابل میں لفظ ہے نا وہ ہے خذلان۔ جس طرح آپ کو بہتر مثال میں آپ کو دے دوں، وہی ہے خطبہ غدیر والی، کہ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا نا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ یہ خذل جو ہے نا، یہ خذلان کیا ہے؟ یعنی جو علی ابن ابی طالب کی نصرت نہ کرے، پروردگار تو اسے ذلیل کر دے۔ تو یہ توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق اسی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نصرت طلب کرنا ہے، مدد طلب کرنا ہے۔ تو یہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ تین چیزیں جو ہے نا چاہیے توفیق کے لیے۔ آج جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کے اس امام علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق سے کہ ہمیں توفیق کس طرح حاصل ہو، سب سے پہلی جو ہے نا وہ وسائل توفیق انسان کو حاصل کرنے چاہیے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے جو ہے نا وہ اسباب جو پڑھنے والے ہیں، تعلیم ہیں، تعلم ہیں، اس کو فراہم کرنا چاہیے۔ نہیں کتاب نہیں لینی ہے، قلم نہیں لینا ہے، پینسل نہیں لینی ہے، کاپیز نہیں لینی ہے، ایکسرسائز بک نہیں لینی، ہاں جی توفیق دے دے اللہ جو ہے نا وہ بس A گریڈ آنا چاہیے میرے۔ کیسے آئے گا؟ پہلے جو ہے نا وہ وسائل کو فراہم کرنا سب سے پہلی چیز ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اس راہ توفیق میں کہ جو اس سلسلے میں جو سورسز ہیں ان سورسز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بروئے کار لانا ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تجربات جو ہیں انسان اس سے بھی اسے استفادہ کرنا چاہیے۔ تجربات سے کیا مطلب ہے؟ یعنی امام علی علیہ السلام بہت خوبصورت روایت حدیث ہے امام علیہ السلام کی، فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ من التوفیق حفظ التجربہ، یعنی توفیق پروردگار میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے جو تجربات ہیں، ایکسپیرینس ہیں، اپنے جو ایکسپیرینس ہیں، ٹھیک ہے نالج علم بہت چیز ہے، لیکن نالج سے بڑھ کر جو ہے انسان کا ایکسپیرینس ہوا کرتا ہے۔ فرض کیا ہے مثال جو ہے نا وہ ایک دفعہ ایک شخص ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ ایک جا رہا ہے، کسی کی گھر نظر آیا کہ بڑا بیچارہ مستحق ہے، بڑا محتاج ہے، بڑا نیڈی پرسن، اس کی جیب میں پیسہ بھی ہے، پیسا بھی ہے اس کی جیب میں، تو کیا ہے چلیں اب گزر رہے ہیں، عید زہرا ہے، چلتے چلتے ہیں اس بندے خدا کی بھی جہاں تھوڑی بہت مدد ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا آگے قدم بڑھاتا ہے، نہیں کہتا ہے کل آئیں گے، کل تھوڑی فرصت لے کے آئیں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے اور پھر جو ہے نا چائے وائے پئیں گے اور پھر اس کی تھوڑی ہیلپ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، جسٹیفیکیشن اس نے ذہن میں بنا لی۔ اس کے بعد چلتے چلتے رستے میں دیکھے ایک کراؤڈ ہے، اس کے بیچ میں گیا اور جیب کٹ گئی، جیب کٹی، اس کے بعد گھر چلا گیا، خبر نہیں اس کے ہو سکی۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، کہتے ہیں چلتے ہیں اس برادر مومن کے پاس کہ جس کی آج ہم چاہتے تھے کہ تھوڑی بہت ہیلپ کریں، دیکھا جیب کٹی ہوئی ہے، جیب کیا ہے؟ کٹ چکی ہے۔ اب جو ہے نا کافی افسوس جو ہے نا وہ مل رہا ہے، کاش میں کل ہی چلا جاتا۔ جی ہمارے یہاں بعض اوقات یہی ہوتا ہے، جب وہ جو چوری ہوتے چلیں اس کے نام صدقہ ہی صحیح، ایسی بات نہیں۔ تو باہر کے یہ تجربہ ہے، یہ تجربے سے کیا ہے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ اسی جہت کے ساتھ ہے کہ دیکھیں
مجھے جو راہ خیر تھا قرآن نے کیا فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ ہمیشہ سبقت کرتے رہنا. میں نے دیکھیں اس سے جو ہے نا وہ اگر کاش میں اس وقت دے دیتا، آج یہ مجھ پہ جو اتنا بڑا یہ ظلم ہوا ہے وہ نہ ہوتا، نہ کسی کے پتہ نہیں کیا ہوگا میرے اس مال کا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان وسائل کو تیار کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو تجربات ہیں تجربات سے استفادہ کرے. اور تیسری چیز کنفیوژن جہاں جہاں پہ آ جائے اور انسان خوبی اور بدی کی تشخیص نہ کر سکے، اس سلسلے میں انسان کو خاموشی اختیار کرنا، توقف کرنا، یہ بہترین طریقہ ہے. یہ بھی توفیقات پروردگار میں سے ہے. اور اسی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من التوفیق الوقوف عند الحیرہ، کہ جب کنفیوژن آ جائے، جب پریشانی آ جائے، جب لیت و لعل کی صورت آ جائے، جب شش و پنج کی صورت آ جائے، تو اس دوران کیا کرنا ہے آپ نے؟ خاموشی یا توقف کر لینا ہے. تو اس سے بھی انسان کی توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے اور انسان خواہ مخواہ کے فتنے میں بھی گرفتار نہیں ہوتا ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات کثار میں سے جو حکمت کا باب ہے اس میں سے پہلا جو حکمت ہے فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. فرماتے ہیں کہ جہاں فتنے کی بات آ جائے نا تو تمہیں اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہونا چاہیے کہ جس کے جو ہے نا ابھی یعنی اتنا جوان نہیں ہے وہ بچے کو اس پہ جا کے کوئی سواری کر سکے، اور اتنا نہیں ہے کہ اس کے شیر سے لوگ استفادہ کر سکیں. تو یعنی کیا ہے، تمہیں اس طرح زندگی گزارنا چاہیے، فتنوں کی آگ میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اسی طرح فتنوں کی آگ سے بچنے کا راز بھی پیغمبر اسلام نے فرما دیا ہے. فتنوں کی آگ میں قرآن کے دامن کے تلے آ جانا، قرآن کے سائے کے تلے آ جانا. اور پھر یہ بھی بتا دیا ستکون فتنۃ من بعدی، میرے بعد جب فتنوں کی آگ بھڑکے تو تمہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہیں، ان کے سیرت کے اوپر چلنا چاہیے. تو یہ ہے کہ، اور چوتھی چیز آخری چیز میں عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ توفیقات پروردگار میں سے ایک چیز کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس موضوع کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دوست، اچھا دوست بھی توفیق پروردگار کا ذریعہ بنتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جو ہے نا وہ غرر الحکم میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اشفق الناس علیک اعونہم لک علی صلاح نفسک وَأَنْصَحُهُمْ لَكَ فِي دِينِكَ، تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جو تیرے نفس کی اصلاح کرے، جو تیری ذات کی اصلاح کرے، جو تیرے اچھے ایٹیٹیوڈ کو تمہیں بتائے اور اس طرف تمہیں لے کر جائے، جو تیری جو ذات ہے، تیرے احوال ہیں، اس کی تیری اصلاح کرے، جو تیری اصلاح کرے، ایک چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ جو تجھے دین کی طرف لے کر جائے. یہ سمجھ لینا کہ تمہاری وہ خیر خواہ ہے. جو انسان کو بے دینی کی طرف لے جائے اور بے دینی کی طرف لے جائے، نہیں جی توفیق حاصل نہیں، توفیق آپ کو پرووائڈ کرنی چاہیے تھے. یہ حالات آپ کو اچھے دوست انتخاب کرنے چاہیے تھے. اچھا دوست ہمیشہ بہت بڑی نعمت ہے. میرے آقا و مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، بلکہ غریب وہ ہے کہ جس کا کوئی اچھا دوست نہیں. اور اس سے غریب تر اور اس سے بدبخت تر وہ شخص ہے کہ جسے اچھا دوست مل جائے اور اس اچھے دوست کو گنوا دے. کیا ہے توفیقات پروردگار کے لیے؟ پہلی چیز وسائل کو تیار کرنا ہے. نمبر 2 تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے. نمبر 3 کنفیوژن کی صورت میں توقف، سائلنٹ، خاموشی اختیار کرنا ہے. نمبر 4 اچھے دوست جو ہے نا مہیا کرنے ہیں. یہ 4 چیزیں توفیق پروردگار کو اگر کوئی چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ ان چیزوں کو پرووائڈ کرے. اب آگے ہی بات کویسچنز کی، تو انشاءاللہ العزیز برمنگھم سے فون کیا ہے ہمارے برادر محمد علی نے. انہوں نے کہا قیاس اور لاجک میں جو ہے نا وہ کیا فرق ہے. دیکھیے قیاس جو ہے، قیاس جو جسے کہا جائے کہ اول من قاس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا فہو ابلیس، اور وہ شیطان ہے کہ جس نے قیاس کیا ہے. قیاس اس نے کس طرح کیا
کہ انا خیر منہ، کہ میں کیا ہوں، آدم سے افضل ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کا کام بلندی ہوتا ہے۔ اس نے قیاس کیا کس کے ساتھ؟ مٹیریل کے ساتھ جو ہے نا وہ قیاس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے حکم پروردگار کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ اس نے مٹی سے بنایا یا لکڑی سے بنایا یا لوہے سے بنایا یا اینٹوں سے بنایا، تجھے کیا غرض ہے اس سے، بنایا کس نے ہے، تجھے یہ دیکھنا ہے، حکم کو نہیں دیکھا، اس نے مٹیریل کو دیکھا ہے۔ تو اس قسم کا قیاس دیکھیے جہاں تک ہے، یعنی جو قیاس فقہ کے اندر، علم فقہ کے اندر جو قیاس جسے کہا جائے کہ یہ مذموم ہے، وہ قیاس ہے کہ جس سے دین کا کارخانہ کھول دیا جائے۔ یعنی کیا ہے، عقل سے انسان کیا کرتا ہے، اپنی جو اینالوجی کے ذریعے، اسی قیاس کے ذریعے مسئلے فقہی کو گھڑنا شروع کرتا ہے، اور اس کے کئی مناظرات ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ کو دیکھیں، وہ قیاس میں ماسٹر تھے، اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں بتایا کرتے تھے کہ یہ قیاس جو ہے نا وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اب بہت ساری جو ہے نا وہ مثالیں ہیں، میں ایک آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے پوچھا، میں نے سنا ہے بغداد سے تم بڑے بڑے جو ہے نا وہ قیاس سے سارے مسئلوں کو جو ہے نا وہ حل کر لیتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ افضل ہے، اور روزہ جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے۔ سب سے جو ہے نا وہ پرائمریلی جو سب سے زیادہ جو افضلیت ہے، امپورٹنس ہے، افضلیت ہے، وہ نماز کی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک خاتون کچھ دن جب مبتلا ہوتی ہے تو نماز کی قضا نہیں ہے اور روزے کی اس کے لیے قضا ہے، تو تمہاری جسٹیفیکیشن، اینالوجی تمہیں کیا کہتی ہے؟ تو کہا کہ یہ تو پھر مجھے پتہ نہیں ہے۔ امام نے سنا، اچھا اوکے، یہ آپ کو پتہ نہیں، اچھا میں ایک اور کویسچن کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آنکھوں میں چربی کیوں رکھی، نمکین انہیں کیوں قرار دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے کان میں وہ زہریلا جو مواد ہے، پوائزن ہے، وہ رکھی ہے، وہ کیوں رکھی ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں، رکھی اللہ نے ہے، اور باہر کا یہ بھی جواب جو ہے نا وہ نہیں دے سکے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھے ایسا بتاؤ ایک مسئلہ کہ حج کے دوران تمہاری اینالوجی کیا کہتی ہے، قیاس تمہارا کیا کہتا ہے کہ اگر حج کے دوران کوئی آدمی حالت احرام میں ہرن کے چاروں جو پہلے اگلے دانت جنہیں 4 دانت جنہیں رباعیہ کہا جاتا ہے، اگر ان کو وہ پتھر مار کر یا کسی اور اسلحے کے ذریعے ان کو توڑ دے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو کتنا کفارہ ہے، تمہاری اینالوجی کیا کہتی ہے، تمہارا قیاس کیا کہتا ہے؟ کہا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب جو ہے نا، اچھا ایک اور کویسچن کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ جس کی ابتدا کفر ہو اور جس کی انتہا ایمان ہو۔ کہا کہ وہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ اینالوجی کام نہیں کر رہی ہے۔ امام نے فرمایا نہ انسان کا پتہ ہے، نہ حیوان کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، کس قسم کی اینالوجی جو ہے نا وہ پھر کر رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ جہاں تک ہے کہ جہاں یہ قیاس کا تعلق ہے، قیاس کا تعلق یعنی اللہ نے یہ عقل دی ہے، مسئلے کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، مسئلے کو گھڑنے کے لیے اللہ نے یہ عقل نہیں دی ہے۔ جو حکم الہی کے مقابل میں جو بھی اپنی رائے کو چلاتا ہے اور اپنی فیکٹری کو چلاتا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں کہ جو اسلام کی نگاہ میں مذموم ہے۔ ان کے سارے کے جواب امام علیہ السلام نے دیے ہیں، لیکن اس وقت میں میرے پاس گنجائش نہیں ہے، فقط یہ بتانا ہے کہ نہیں، ہر کام جو ہے نا وہ قیاس کے ذریعے جو ہے نا وہ نہیں چلا کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے انسان کے متعلق پوچھا، حیوان کے متعلق پوچھا، ایمان کے متعلق پوچھا، کسی کا جواب قیاس سے حاصل جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے، اللہ کی رائے کے مقابل میں اپنی عقل کو استعمال کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں، اور یہ قیاس اسلام میں مذموم ہے۔ تو پھر عقل کس کے لیے ہے؟
عقل کا کام حکم گھڑنا نہیں ہے، عقل کا کام کیا ہے؟ حکم کو سمجھنا ہے۔ بس عقل کی اسلام کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن وہ عقل کا کام کیا ہے؟ یعنی اس کو لاجک کے ذریعے سمجھنا ہے۔ جس طرح آپ نے منطق میں کہا ہے، منطق کیا کرتی ہے؟ انسان کی عقل کو پالش کرتی ہے، جھوٹ اور سچ کو نکھار کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جو سارے اس کے فارمولیز ہوتے ہیں، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ شکل اول ہے، یہ شکل ثانی ہے، یہ شکل جو ہے نا وہ ثالث ہے، یہ رابع، سارے کے سارے جو ہے نا اس کے ریسرچ اور انالیسز کے وہ طریقہ کار ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی عقل کو صحیح معنوں میں سالم کر سکتے ہیں۔ تو منطقی دلیل کچھ اور ہوا کرتی ہے، جس طرح 2 + 2 = 4 آپ نے بتایا ہے، اسی طرح جو ہیں وہ جو قیاس ہے وہ مذموم ہے، یعنی اللہ کے حکم میں کیا کرنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، یا حکم کو جعل کرنا ہے، حکم کو وضع کرنا ہے۔ حکم کو وضع کرنا اللہ کا کام ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ تو پھر عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ جو کمانڈمنٹ ہے، اس کمانڈمنٹ کو جاننا، اس کمانڈمنٹ کو تلاش کرنا، اس کمانڈمنٹ کو جستجو کرنا، یہ عقل کا کام ہے۔ لیکن جعل حکم جو ہے نا وہ جو بھی جعل حکم کرتا ہے وہ قیاس ہے، اور قیاس جو ہے نا وہ مذموم ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ذات الہی جو ہے نا ہم قیاس کرتے ہیں، اس کو قیاس نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے زمین کو دیکھا، چونکہ یہ مخلوقات پروردگار ہیں۔ ہم نے زمین کو دیکھا، ہم نے موجود کو دیکھا، ہم نے مصنوع کو دیکھا، ہم نے مخلوق کو دیکھا، تو خالق کو پہچاننا ہے۔ اس کو قیاس نہیں کرتے، ہم کوئی جعل حکم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے، خواہ اس کا تعلق زمین سے ہے، آسمان سے ہے، شمس سے ہے، قمر سے ہے، جمادات سے ہے، نباتات سے ہے، آخر یہ چیز جو ہے ہم عقل کے ذریعے اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اسی طرح خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ یہ پین میرے ہاتھ میں ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ پین بھی بہر کیف اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی مخلوق اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو یہ اتنی بڑی زمین، یہ اتنا بڑا آسمان، یہ شمس، یہ قمر، یہ اس کے اندر اتنی مخلوقات جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بری ہے، بحری ہے، اس کا کون بنانے والا ہے؟ تو ہم یہاں سے پک کرتے ہیں اس مسئلے کو، عقل کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں کس طرح؟ یعنی with our own vision, with our own understanding، یہاں سے ہم پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں کہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ساری جہاں پہ اسی وجہ سے ایک بہت اچھی جو ہے نا وہ مثال اسی لاجک کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی کہ ایک دہریہ آیا، ایتھیسٹ جسے کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں، منکر خدا آیا، اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ بس اتنا بتا دیں کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے۔ تو امام علیہ السلام دیکھیں ذرا برہان کو، یعنی اہل بیت علیہ السلام اس طرح ہمیں لاجک سکھاتے ہیں، قیاس نہیں سکھایا انہوں نے، ہمیشہ برہان سکھائی ہے، لاجک سکھائی ہے، منطق سکھائی ہے، استدلال سکھایا ہے، اور یہی قرآن کا طریقہ کار ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لے کے آؤ، دلیلیں سکھائی ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کیا دلیل ہے آپ کے پاس خدا کے وجود پہ، امام نے فرمایا کہ خود تیرا وجود خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ حیران پریشان وہ چونک کیا، کہا کہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا مجھے اتنا بتا دے کہ کیا یہ جو تیری باڈی ہے، کیا یہ تیری سینٹیمنٹس ہیں، کیا تیری عقل ہے، کیا یہ تیرا جو وجود ہے، کیا تو نے خود بنایا اس کو؟ کہا کہ خود نہیں بنایا۔ پھر فرمایا کہ کس نے؟ کیا جس نے تیرا وجود بنایا ہے کیا وہ بھی تیری طرح کا ہے؟ کہا وہ میری طرح کا نہیں ہے۔ فرمایا جہاں سے اس سلسلے کی منتہا ہوتی ہے، اینڈ ہو جاتا ہے اس سلسلے کا، وہی خدا ہے، وہی پروردگار ہے، وہی صانع ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ کیا سکھایا؟ یعنی لاجک سکھائی ہے اسلام نے، اسلام نے انالیسس سکھائی ہیں، اسلام نے استدلال اور براہین سکھائے ہیں۔ تو وہی طریقہ کار جو قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا ہے، اس وجہ سے کہ اہل بیت ہے نا، قرآن کی فقط قرآن کافی ہوتا
تو پھر جو ہے نا وہ دنیا میں کسی یونیورسٹی میں کسی ٹیچر کسی ٹیوٹر کی کوئی ضرورت، کسی اسکالر کی کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر دنیا میں کتاب ہی کافی ہوتی. تو اسی وجہ سے اللہ نے کتاب کو بعد میں بھیجا ہے. پہلے جو ہے نا ٹیوٹر کو، پہلے اس اسکالر کو، پہلے اس کتاب کو جو مربی ہے، کتاب کو جو ٹیچ کرنے والا ہے، ٹیچر ہے، اس کو پہلے جو ہے نا وہ بھیج دیا ہے. تو اس وجہ سے ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ سکھانے کے. اسی طرح ہمارے محترم مقصود حسین سید نے وٹ فورڈ سے جو فون کیا ہے، جناب سید سلام اللہ علیہ کہ جو یہ خوشی کے ایام ہیں، پروردگار عالم انہیں بھی خوشیاں دے. اور انہوں نے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جس میں تعلق قرآن میں بھی ہے. قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر کس جرم میں ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہوں نے کیا جرم کیا ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے. اس واقعے کی طرف وہ زمانہ جاہلیت. ہمیشہ لیڈیز اور خواتین شکر کیا کریں پیغمبر اسلام کا، کہ جنہوں نے اسلام کا شکر ادا کریں، کہ جنہوں نے دین مقدس اسلام کہ اگر بچی گھر میں آتی ہے، اگر باپ کے گھر میں ہے تو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے، شوہر کے گھر ہے تو نصف ایمان کا درجہ دیا ہے، اور اگر ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی ہے. یہ اسلام کا صدقہ ہے. اس اسلام کے صدقے کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور اس زمانہ جاہلیت کہ جہاں پہ بچی اس قدر، یعنی کیا ان میں جو ہے نا اس کو کہا جائے کہ کس قدر ان میں وہ بربریت اور ظلم اور احساس ہمدردی نہیں ہے کہ جس بچی اگر پیدا ہوئی ہے تو اسے زندہ درگور اور اپنے لیے ایک بہت بڑا ننگ و عار شمار کیا جاتا تھا. اس زمانے کی طرف متوجہ کیا. اور اسی ایام زمانہ جاہلیت کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لائٹ کو کہ جسے سورہ کوثر کہ جن کے صدقے میں یہ پورا کا پورا نظام کہ جو نقطہ اتصال بن کر آئیں امامت اور نبوت کے درمیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور ولی اور امام جب اپنی بیٹی آیا کرتی تھی، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے نا کہ قام الیہا وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهَا کہ پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. یعنی سیدہ کھڑی ہیں تو میرے آقا رسول کھڑے ہیں. سیدہ جب تک نہ بیٹھتی تھیں آقا رسول اس وقت تک کھڑے رہتے تھے. میں البتہ یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات جو ہے نا یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے پیغمبر اسلام کا جناب سیدہ سلام اللہ کا علیہ کا جو احترام ہے وہ بیٹی ہونے کے عنوان سے نہیں ہے. اس بات کو جو ہے غور سے سنیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو سٹیٹس ہے، پرسنالٹی ہے، منزلت ہے، قدر ہے، ویلیو ہے، ان کی فضیلت ہے، فقط جو پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے تھے بچی ہونے کے اعتبار سے نہیں تھا، بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں تھا. وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے. ہر کام پیغمبر اسلام کا رسالت کی بنیاد پر ہے، بیٹی کے عنوان سے نہیں تھا. نہیں بیٹوں کے عنوان سے کون ہے جو ہے شولڈر پہ بٹھا کے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں کبھی گلی کوچے میں، کبھی جو ہے نا وہ مسجد میں اور کبھی عیدگاہ میں جاتے ہیں. نہیں، اس بنیاد پہ نہیں. یہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے تھا یا ان کا اپنے نوازوں کا احترام کرتے تھے یا عزت انہیں دیتے تھے یا انہیں چومتے تھے یا انہیں پیار کرتے تھے، وہ نانا نواسے کے جذبے کے تحت تھا، یا مثلا ایک بھائی کے جو ہیں اتنے انہیں القاب دیتے ہیں یا اتنے انہیں ان کی افضلیت کے قائل ہوتے ہیں بھائی ہونے کی، داماد ہونے کی، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ اس کا اسلام جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے جو کھڑے ہوا کرتے تھے، پیغمبر اسلام بیٹی کے عنوان سے نہیں تھا بلکہ سیدہ کی عظمت کے اعتبار کے ساتھ تھا، سیدہ کے اس سٹیٹس کے اعتبار کے ساتھ تھا. اس لیے کہ سیدہ کل جو ہے اس نظام جو خواتین کا ہیں اس کی وارث ہیں اسی شریعت کے اعتبار سے ساتھ کہ جس کی تکمیل شریعت کا ذریعہ بن رہی ہیں جناب سیدہ. کن کی شریعت؟ شریعت محمدی کی تکمیل کا ذریعہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اسی تکمیل مرتبت کے تحت پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور احترام کرتے تھے. اگر یہ پیغمبر اسلام بیٹی ہونے کے اعتبار سے تھا تو پھر
تو ہمیں بھی جب چاہیے جب بیٹی آ جائے تو سٹینڈ اپ ہو جائیں, جب کھڑے ہو جائیں, ہاں جی ماشاءاللہ, وہ ایک الگ چیز ہے. باپ اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن کوئی سنت نہیں ہے, اس کو نہ کوئی سنت کہا جائے گا, یہ سنت بھی نہیں ہے, نہ کسی نے جو ہے نا وہ لکھا ہے, بلکہ بچیوں کو چاہیے کہ وہ والد کا احترام کریں, والد آئے تو وہ کھڑے ہو جایا کریں. یہ بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے بھی اسی طرح احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کریں, لیکن باپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بچی آ جائے تو ہاں ماشاءاللہ جی کھڑے ہو جائیں. اس وجہ سے ہاں, تو لہٰذا اس میں جو ہے نا وہ دوسری بچیوں کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس صورت میں ہمارے ہاں تو ہے ہی ایک ہی کہ جو پیغمبر اسلام کی بیٹی کہ جو مباہلہ کے میدان میں بھی ہیں تو وہ ایک ہی ہیں, اور چادر تطہیر کے نیچے ہیں تو وہ ایک ہی ہیں, سورہ حل عطا میں ہیں تو وہ ایک ہی ہیں, سورہ کوثر میں ہیں تو ایک ہی ہیں. پورا قرآن جو ہے جن کا قصیدہ بن رہا ہے, تو بہر کیف یہ عرض کرنا جو ہے نا وہ مقصد ہے. بیٹیاں جتنی مرضی عمل لیں, ہمیں اس سے تو ہم کوئی وہ تو نہیں کرنا چاہتے ہیں نا, لیکن یہ ہے کہ جو سٹیٹس اور جو پرسنالٹی اور جو فضیلت اور جو اہمیت اور جو افضلیت سیدہ کو حاصل ہے وہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. وہ سٹیٹس اور وہ پرسنالٹی ان کی والدہ ماجدہ کو بھی حاصل نہیں ہے کہ جو سیدہ کو حاصل ہے. اسی وجہ سے میں نہیں کہتا ہوں, پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اس عالم میں, اس پورے عالمین میں 4 خواتین سب سے زیادہ معظمہ ہیں, سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت والی ہیں, اور سب سے زیادہ اہمیت والی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, جو سیاستہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. جہاں تک ہے ہماری سسٹر نے نام نہیں بتایا, کوئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ نماز کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو منہ پہ کتنی دیکھیں آپ ویسے جتنے مرضی عمود ہوتی رہیں, اسے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نیت کے ساتھ جب آپ نیت کریں گی کہ میں وضو کرتی ہوں دور ہونے حدث کے, مباح ہونے نماز کے, قربتاً اللہ, یا واجب ٹائم ہے تو پھر واجب قربتاً اللہ, ایک دفعہ واجب ہے, دوسری دفعہ مستحب ہے, اور تیسری دفعہ باطل ہے وضو, تیسری دفعہ باطل ہے. پہلی دفعہ واجب ہے, دوسری دفعہ مستحب ہے, اور تیسری دفعہ باطل ہے وضو. تو اسی طرح جو ہے نا کونیوں سے لے کر جو ہے نا وہ فنگر ٹپس تک دھونا, پہلی دفعہ جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ڈالنا واجب ہے, اور یعنی پانی وضو جو ہے نا جب انسان کونیوں سے لے کر فنگر ٹپس تک یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے. ہاں البتہ مستحب ہے کہ خواتین پہلے اندر سے جو ہے نا اس طرح دھوئیں اور پھر باہر سے جو ہے نا وہ پانی ڈالیں, یہ مستحب ہے, لیکن ایک دفعہ واجب ہے. اسی طرح جو ہے نا سر کا مسح اور پاؤں کا مسح, 4 ہی چیزیں وضو میں واجب ہوا کرتی ہیں. اور فجر کی کتنی رکعت ہے؟ فجر کے پاس 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت واجب ہے. پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے, پھر 2 رکعت واجب پڑھ لینی ہے. اس کے بعد ویسے آپ جتنے مرضی نمازیں پڑھتے رہیں, اس میں جو ہے نا وہ حرج نہیں ہے. سید زوار حسین نے فون کیا بیلجیم سے, پروردگار عالم انہیں مبارک فرمائے, اور انہیں عید کے سلسلے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے کہ جب اہل بیت خوش ہوئے ہیں, حضرت امیر مختار کی وہ فتح و کامیابی, اور جس میں دشمنان اہل بیت کی وہ رسوائی اور ذلت کی خبر پر جو ہیں اہل بیت خوش ہوئے, لہٰذا ہم لوگ بھی جو ہے نا خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح بہت زیادہ چونکہ عید اس جہت کے ساتھ بھی ہے کہ امام زمانہ کی تاج پوشی اور امام زمانہ کی جو ہے نا وہ عظمت و جلالت, اور ہم حکومت امام زمان میں زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم جشن مناتے ہیں کہ چونکہ پہلے دن ان کی اسی امامت کا ہے, ولایت کا ہے, 11ویں آقا کی شہادت کے بعد. اور اسی طرح جو ہے نا وہ مسز احمد نے جرمنی سے فون کیا ہے کہ پہلے جو ہے نا سجدے صاحب دیکھیں, اگر کوئی چیز نماز میں کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو سجدے صاحب واجب ہوتا ہے, لیکن بہترین آسان طریقہ جو ہے یہ ہے, نماز ختم کرنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیر لیا, اس کے بعد جو ہے نا اسٹریٹ اوے یعنی نماز کو تمام کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے, کہیں کہ میں جو ہے سجدے صاحب کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربت اللہ, نیت کرنے کے بعد سیدھا سجدے میں چلا جانا ہے. اور اس میں جو ہے نا بہترین جو ہے نا وہ آسان ترین طریقہ جو ہے وہ سجدہ صاحب کا یہ ہے کہ پڑھیں بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ و باللہ ہر ایک کو پتہ ہے, اس کے بعد صلوات پڑھ دیں, پہلا بھی سجدہ ہے, دوسرے اس کے بعد تشہد کے بعد سلام ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ دیکھیے جہاں تک ہے 1,24,000 اس میں ہماری کتاب جو ہے نا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 1,24,000
انبیاء کے سلسلے میں متعدد روایات ہم نے جو ہے نا وہ عرفان اہل بیت اس کتاب کی ابتدائی غالباً جو ہے نا 50 سے لے کر 100 کے درمیان جو صفحات ہیں اس میں جو ہے نا آپ کو نظر آ جائیں گی. اس میں کافی روایات کے جو ائمہ معصومین سے پیغمبر اسلام سے ہیں کہ جو حضرت ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں کہ کتنے نبی ہیں, کتنے رسول ہیں اور کتنے اولو العزم رسول ہیں. اس میں متعدد جو روایات ہیں اور یہ 1,24,000 جو انبیاء کی روایات ہیں یہ متواتر انداز کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا ٹھیک ہے جو جس کو بھی مانتا ہے خواہ وہ رام کرشن جس کا بھی ہے, لیکن جو سلسلہ نبوت اور امامت جو سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچتا آیا ہے اس کی طرف ایک لمبی ڈسکشن ہے کہ جس کا تعلق جو ہے نا واقعاً ایک انٹرفیتھ کے پروگرام میں ہونا چاہیے, اور ہم ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں بھی جو ہیں جو پروگرام کر رہے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کریں ان پروگرامز کو. اور جہاں تک ہماری ایک سسٹر نے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, اہل سنت سے ان کا تعلق ہے, پروردگار عالم انہیں خوش رکھے اور یہ راہ ہدایت کی طرف آگے بڑھیں. ظاہر ہے کہ ہدایت ٹی وی ایک مشعل راہ ہے ہدایت کی, اور آپ نے دیکھا کہ جس نے دلوں کو نرم کیا ہے اور انسان کو ہدایت کی طرف آگے بڑھایا ہے, ان نے نئے اگریسو وے رکھ کر بلکہ پیار اور محبت اور بڑے دلائل اور براہین کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. ہمارا کوئی زور نہیں ہے, بات کر رہے ہیں, پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر بات قرآن کی, کون ہے جو بھی ضمیر رکھنے والا ہے, دل رکھنے والا ہے, قرآن اور اہل بیت کی بات آتی ہے, قرآن و اہل بیت کی بات دل پہ اثر رکھتی ہے. یہ ہم لوگوں کا کمال نہیں ہے, یہ بھی آپ جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لیں, اس وجہ سے کہ چونکہ قرآن کا کمال ہے, یہ اہل بیت کا کمال ہے, جن کا یہ نام ہے انہی کے صدقے میں یہ تفضل جو ہے نا وہ انسان کو مل رہا ہے. آپ نے بکس کے سلسلے میں کہتا ہوں امیر المومنین کے بارے میں ایک کرسچن جو ہے نا وہ ان کی لکھی ہوئی ہے نا دا وائس آف جسٹس, میں کہتا ہوں بہترین جو ہے نا وہ انہوں نے واقعہ لکھی ہے. اس کے علاوہ جتنی کتابیں آپ کو انگلش کی چاہیے ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہے نا وہ فون کریں گے, وہ جو ایڈمن کا جو ہمارا آفس ہے اس میں جو ہے نا وہ فون وہ آ بھی رہا ہوتا ہے, اس میں انشاءاللہ فون کریں گے, آپ کو انگلش کتابیں جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ شیعہ کہاں, شیعہ ہمیشہ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ 20 سے زیادہ غالباً 24 اور 25 میں نے سیشن جو ہے نا وہ اسی سلسلے میں تھے کہ خود صحابہ کی عظمت اور جلالت کے سلسلے میں ایک پورا خطبہ جو امام سجاد علیہ السلام کا تھا, میں نے اس پہ عرض کیا ہے کہ 24 اور 25 پروگرام خود صحابیت اور نظام صحابیت کی افضلیت. ہاں البتہ ہمارا تھوڑا بہت ضرور جو ہے نا اس میں اختلاف ضرور ہے. ہم اس تعریف صحابہ میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پیغمبر اسلام کو فالو کرنے والے ہیں اور ان کی زندگی اتباع رسول میں, نصرت رسول میں, مدد رسول میں گزری ہے, ان کی پاؤں کی جو خاک ہے ہم انہیں اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. انہوں نے اتنی بڑی فداکاری کی, اسے انسان کہا جائے گا کہ جنہوں نے اتنی بڑی فداکاری اور اثار و جذبہ کیا. ہم ان مجاہدوں کو بھول جائیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے. ہاں البتہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد وہ خطائیں کی ہیں, ایک دوسرے کو قتل کیا ہے, ہم باہر کے اس میں اتنا تو ہمیں حق دیں نا, یعنی ہم انہیں یہ تو کیسے کہنا انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے اچھا کام نہیں کیا ہے. یعنی پیغمبر اسلام کے جو صحابی ادھر سے کہتے ہیں کہ رحماء بینہم کہ وہ آپس میں بڑے بڑے رحم دل تھے, تو ہمیں اتنا تو کہنا چاہیے جو رحم دل ہیں ہمارا ان پہ سلام ہو, اور جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے, ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے, ایک دوسرے کے گھر جلاتے رہے, ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرتے, تو ہم اتنا تو حق دینا چاہیے نا. ہم یہ کہیں کہ نہیں انہیں ہم جو ہے نا وہ ان کے مقابلے میں نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ ڈیفرینسیشن یعنی مراتب کے اعتبار کے ساتھ ضرور ہے کہ یعنی ہم جو سلمان کا درجہ ہے وہ ابو ذر کو نہیں دیتے ہیں, ابو ذر کے سٹیٹس کو پھر بھی نیچے رکھتے ہیں حضرت سلیمان سے. اور حضرت سلیمان کے جو استاد ہیں علی ابن ابی طالب, وہ کس طرح ہم سب کو کہیں کہ جو ہے نا وہ ایک ہی جو ہے نا وہ شمع بن جاتی ہے اور ایک ہی کرنے ہیں ایک شمع کی, وہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی برابر نہیں, رسول برابر نہیں, تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے. بگڑ سکتے ہیں, نبی کے بیٹے بگڑ سکتے ہیں, اور نبی کے جو ازواج ہیں ان میں خلل آ سکتا ہے,
اور ایک معصوم کی بیویاں وہ ہو سکتی ہیں. ہم پچھلے دنوں میں شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک بیوی اس نے زیادہ لیا، ہم اس کو کس طرح کہیں کہ وہ اچھی ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے نا. اسی طرح ہے ہمارا، ہم صحابیت کے سلسلے میں یہ عرض کریں کہ ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ کیٹیگریز ضرور ہیں. ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کو، اسٹیٹس کو ہر ایک کو اپنے لیول پہ رکھتے ہیں. کسی کا پہلا نمبر کا لیول ہے، کسی کا دوسرا ہے، کسی کا تیسرا ہے، کسی کا 10واں ہے، اسی طرح یعنی ہم انہیں لیولز دیتے ہیں. ہم سب کو جو ہے نا وہ برابر ایک ہی لائن میں جو ہے وہ کھڑا نہیں کرتے ہیں. اور یہی طریقہ انسان کی عقل بھی کہتی ہے، فہم بھی کہتی ہے. میرے خیال میں کہ جو ہے نا وہ کافی ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہوگا. اور ہمارے محترم اکس صاحب نے اٹلی سے فون کیا، حضرت آدم کے ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا سلسلہ، اس میں یہ عرض کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی سلسلہ کہ جو حضرت حوا کے سلسلے میں شروع کیا. ہماری جتنی جو ہیں مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ بہن بھائی کی شادی ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے وہی انتظام جنت سے کیا ہے کہ جن کے ذریعے یہ نسل جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مخلصین، عبادت گزار، اللہ کے اپنے حامدین شاکرین بندوں میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، تو اپنے لطف اور کرم سے ہمارے تمام مسلمانوں میں پہ رحم اور کرم فرما، انہیں اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما. اور جتنے بھی انسانوں کے دشمن ہیں اس وقت چاہتے ہیں انسانوں کا خون کریں، پروردگار تو ان کی شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا دے. پروردگار جتنے مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، کچھ نام وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، اب میرے پاس نہیں ہیں، انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، لیکن باہر کے وہ ابھی مجھے دے رہے ہیں دعا کے پیپر. تو پروردگار عالم انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی نصیب فرمائے. تو اسی طرح باہر کے جسی طرح فرحت بطول ہے، جرمنی سے جو ہے نا زوار حسین ہیں، نیاز علی ہیں، جعفر علی ہیں، میکائیل علی ہیں. پروردگار تو انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما اور انہیں ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما. اور اسی طرح اسپیشل جو ہے نا وہ دعا کی گئی ہے سارے مومنین اور مومنات کے لیے کہ جو مرحوم ہو چکے ہیں. پروردگار عالم انہیں جوار رحمت میں، جوار معصومین میں انشاءاللہ جگہ عنایت فرمائے. سارے مومنین مومنات کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو مرحوم کے لیے مرحومین ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ ضرور تلاوت کیجئے گا. اسی طرح صومالیہ افریقہ سے جو ہے نا وہ انہوں نے ہدایت ٹی وی کے لیے کنٹریبیوشن بھی کیا ہے اور انہوں نے مرحومہ فاطمہ، بھائی حسین، حاجی مراد اور تمام مرحومین حاجی مراد فیملی، پروردگار عالم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے. اسی طرح ہمارے ہدایت فیملی کے پروردگار جتنے مرحومین ہیں تو انہیں جوار رحمہ، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہمارے جتنے مومنین مومنات اور جتنے مسلمان بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت، سلامتی اور شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما. دنیا کے طاغوتوں اور جابروں کے پروردگار تو شر سے محفوظ فرما. ہدایت ٹی وی کو پروردگار دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. پروردگار اسے حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد وارث حق، وارث زمانہ، قطب عالم امکان، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وجعلنا من انصارہ و اعوانہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.